نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی سنتوں پر چلنے والا، آپ کے دین پر پابند رہنے والا، آپ کے دین کو ماننے والا مسلمان بنا کر کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے۔ ساری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت تک کی دے دے اور اس ساری زندگی میں ہم شکر خدا کے سوا کچھ نہ کریں، تب بھی اس نعمت کے ملنے کا حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ محض اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دولت عظیمہ سے مالا مال فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین بھی عطا فرمایا اور دین پر چلنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، دین کے قاعدے قانون بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور کچھ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا۔ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پھر روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے کو فرض فرمایا۔ روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فضل و نعمت سے خود اپنی شان کے مطابق سرفراز فرماتا ہے، خدا اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا۔ ہر عبادت کا بدلہ مقرر ہے، اتنا کریں گے تو اتنا اسے ثواب ملا عطا ہوگا، دیا جائے گا، یہ ملے گا، یہ ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں حروف کا مجموعہ ملا کر کے ایک حرف ہے، یعنی جملے کو حرف نہیں کہا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر حرف جدا جدا حرف شمار ہوگا، جتنے حروف پڑھیں گے اتنے 10 نیکیاں آپ کو عطا کی جائیں گی۔ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، تو الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کے 10 نیکیاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر مزید مہربانی کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کی ایک نیکی سے ہٹا کر کے 700 گنا نیکیاں پڑھا کر کے بھی اسے ثواب عطا فرما دیتا۔ یہ نعمتیں مقرر ہیں، حدود مقرر ہیں، بتائی جا رہی ہیں، انعامات کا اس کا بدلہ گنایا جا رہا ہے۔ مگر رمضان المبارک کا روزہ ایسا ہے کہ جس کا بدلہ، جس کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے حقیقت میں کتنا ہے، اور اللہ ہی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔
بس ہماری سمجھ کے لیے، ہمارے فکر میں اس بات کے آ جانے کے لیے کچھ چیزوں کو تنبیہ کے طور پر، کچھ چیزوں کو ترغیب کے طور پر حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ہم روزے کے ثواب پر، روزے کی نعمتوں پر مطمئن ہو کر کے شوق کے ساتھ عبادت کی طرف رغبت رکھیں۔ اسی لیے چند چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو چند چیزیں ذکر ہوئی ہیں حدیث میں، آیات میں، یہ کسی پر اکتفا نہیں ہے، یہ چند چیزیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا بڑھ کر کے ایسا ثواب اور ایسا بدلہ عطا فرمائے گا کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر فرمایا، اللہ فرماتا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہوں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے ہیں، یعنی حرام بازی سے، جو زنا جیسی گناہ ہے، زنا جیسا گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ پہلی چیز تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے مرد و عورت، اور اپنے آپ کو حرام بازی سے، زنا سے بچانے والے مرد و عورت، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد و عورت، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ مقرر فرما دیا گیا ہے، تیار رکھا گیا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ مغفرت فرما دی جائے گی، معاف فرما دیا جائے گا، اور ان کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا۔ اب عظیم کتنا بڑا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، وہ صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے صائمین کے ساتھ یہاں پر فرمایا، روزے داروں سے متعلق فرمایا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں پر خاص انعام فرماتا ہے، روزے داروں پر انعام فرماتا ہے، اور گناہ سے بچنے والے، حرام سے بچنے والوں پر انعام فرماتا ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی انعام فرماتا ہے۔ یہ چیزیں ایک آیت مبارکہ میں جو ہمیں ملی ہیں، روزے دار اور گناہ سے، حرام سے بچنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ تین چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور گناہ سے بچنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب روزے داروں کا ذکر ہے تو روزے داروں سے متعلق یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل ہوتا ہے، یہ حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے، امام خزیمہ نے کچھ اس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ فرماتے فاذا دخل آخرهم اغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا۔ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دروازے بنائے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ ریان دروازے کا نام ہے، اور یہ دروازہ خاص رکھا گیا ہے روزے داروں کو جانے کے لیے۔ جنت میں داخل ہوں گے روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے سے ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سیرابی کرنے والا پانی عطا فرماتا ہے، میٹھے شربت عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ جو اس کو پی لیتا ہے، پھر کبھی اس کی جو زندگی اس کی جنت کی ہے، پوری زندگی میں کبھی اسے پیاس نہیں لگنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن اس دروازے کو صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا اور اس میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. اور پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے، روزے دار اس میں سے چلے جائیں گے، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کسی کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو اس میں داخل ہوگا سب سے پہلے اسے ایسا میٹھا ٹھنڈا شربت پلایا جائے گا کہ اس کی زندگی بھر کی پیاس کو ختم کر دے گا. ساری زندگی جو جنت کی وہ گزارے گا. یاد رکھیں، دنیا میں ہمارا آنا بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے، دنیا میں پیدا ہونا بھی ہے اور دنیا میں مرنا بھی ہے، یعنی دنیا چھوڑنا بھی ہے. جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آخرت کی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آخرت میں جب میدان حشر میں ہمیں اٹھا دیا جائے گا، اب اس کے بعد موت کو ہی ختم کر دیا جائے گا، موت ہی ختم ہو جائے گی. موت کو بکرے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت ہی ختم ہو گئی. اب موت بولنے والی چیز نہیں ہے، اب ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی. یا تو جہنمی جو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنائے گئے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، یا وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کا عذاب دینا مقصود ہوتا ہے، کچھ عذاب دے کر کے بخشش کر دیتا ہے. مسلمان جو گناہگار ہوتے ہیں انہیں جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، موت اس کو کبھی نہیں آئے گی، نعمتوں ہی نعمتوں میں اس کی زندگی ہوگی، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم پر جو کچھ فرض ہیں، ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہوگا. نہ ہم پر وہاں نماز فرض ہوگی، نہ ہم پر روزہ فرض ہوگا، نہ وہاں ہمارے لیے قید و بند ہوگی، نہ وہاں ہمارے لیے بیوی بچوں کو پالنے کی فکر اور معاش کی فکر ہوگی. کچھ چیز کو جمع کرنا ہے، صبح سے شام تک کیا کمانا ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پہنانا ہے، یہ ساری فکریں وہاں کچھ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و شان کی زندگی عطا فرمائے. یہ جنت میں جانے والوں کے لیے، بخلاف اس کے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ پل پل لمحہ لمحہ عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا، لمحہ لمحہ عذاب سے ان کا سامنا ہوگا، لمحہ لمحہ چلنے کے درد اور چلنے کی سزا انہیں بھگتنا ہوگی. اور بھیانک عذاب جو جہنم میں ہے وہ لمحہ لمحہ انہیں ملتے رہیں گے، اور ان عذابوں سے ان کا سامنا ہوگا، درد سے ان کا سامنا ہوگا، اس درد سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرما دی ہے. یہ ایمان کی دولت ایسی ہے، ہمارے عمل میں کچھ کم و بیشی ہوگی بھی تو وقتی سزا مل سکتی ہے، مگر یہ ایمان کی برکت ایسی ہے کہ اللہ ضرور بخشش فرماتا ہے اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، اب آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، ایک وہ جو حرام بازی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ایک وہ جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں. حرام بازی سے اپنے آپ کو بچانے والے یعنی زنا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھنے کے وقت پر اپنے رب سے ڈرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. زنا آج عام ہوتا جا رہا ہے. زنا کو کچلنے والی چیز یہ رمضان کا روزہ ہے. جو بندہ سچے دل سے روزہ رکھ لیتا ہے اس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے اور گناہ سے وہ بندہ اپنے آپ کو بچانے پر طاقت، حوصلہ، ہمت پا لیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں. ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جسے زنا کہا جاتا ہے. یہ عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ زنا بہت عام ہو رہا ہے. مومنو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھیں، اپنے آپ کو اس بھیانک گناہ کی چھاؤں سے بھی دور رکھنے کی کوشش کریں. اس سے گناہ میں گرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ہوا بھی اپنے آپ کو نہیں لگنے دینا ہے. اللہ نے آپ کو حلال جو رشتہ عطا فرمایا ہے شوہر بیوی کا، اس سے اپنے نفس کی تسکین کریں اور اپنی زندگی کو خدا کی رضا و خوشنودی پر گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو تمام کر دیں. اور جو شیطانی بہکاوے، نفسانی خواہشات ہیں، خدا کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے، اس کے عذاب کی طرف لے جانے والے راستوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یقیناً جو بندہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے گناہ سے بچنا چاہتا ہے،
खुदा की कसम, खुदा उस बंदे को जरूर उस गुनाह से बचाता ही है, यकीनन खुदा उसे बचाता है। जो बंदा लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता है वो कभी ना कभी उस गुनाह में गिर जाता है, मगर जो बंदा अल्लाह के डर से गुनाह से बचना चाहता है अल्लाह उसे उस गुनाह में गिरने से बचा लेता है। इसलिए कि अल्लाह ताला उससे डरने वालों पर इनाम फरमाता है। खुदा का इनाम क्या है? बख्शिश का हकदार बना देना। बख्शिश का हकदार ये होना कि उसे बुराइयों से अल्लाह ताला बचा देता है, गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला बचा देता है। और आज हमारा हाल है कि भाई जिक्र है, जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करने वालों के मुतालिक से इस आयत मुबारक में फरमाया। अब रमजान का महीना है, इसमें हमें कसरत से जिक्र करना चाहिए। रमजान है, रोजा रखे हैं, बस जिंदगी खत्म हो गई, सुबह से शाम तक भूख प्यास में हमने वक्त गुजार लिया, बस कुछ नहीं किया, तो ये नहीं है, बल्कि हमें जिक्र और अस्कार में, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारना चाहिए। कुरान की तिलावत पे जिक्र करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत से मुतालिक फरमाया कि एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। अब रमजान में जब कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 27 गुना बढ़ करके नेकियां अता फरमा देता है। तो वो 10 को आप 27 गुना से मल्टीपल करते चले जाएंगे तो आपके नेकियों को आप गिनते गिनते हैरान रह जाएंगे। खुदा की रहमत ऐसी है कि हम उसकी रहमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। वो बस अपने बंदों के छोटे छोटे अमल कबूल करता है और बड़े से बड़ा सवाब अता फरमाता है। अब सोच सकते हैं कि भाई हम पूरा कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते हैं, हमने पढ़ना सीखा नहीं है, मगर चंद सूरे तो हर इंसान नमाज में पढ़ने वाले याद रखा है, कुछ सूरे तो याद रखा है। जिसने नहीं सीखा है वो कोशिश करे, रमजान के एक महीने में जरूर वो सीख जाएगा। रमजान की बरकतें ऐसी हैं, अगर किसी ने कुरान पढ़ना सीखा नहीं है और कोशिश करता है सीखना तो जरूर सीख जाएगा। अल्लाह का इनाम होगा, क्योंकि यह महीना कुरान का महीना, ये कुरान का महीना है, इसमें कुरान उतारा गया है और कुरान को अल्लाह ने फरमाया कि आसान किया है कोई जो इसे याद करने वाला, पढ़ने वाला, अल्लाह ने आसान किया है। तो जो इससे शौक रखेगा, रग़बत रखेगा, ताल्लुक रखेगा, चाहत रखेगा, जरूर उस पर इसका इनाम होगा, वह इकराम होगा, उससे आसानी से सीख लेगा। मगर फिर भी अगर कोई बंदा ये कर ना सके तो उसको तो चंद सूरतें तो याद रहती हैं, सूरह फातिहा तो याद रहती है, सूरह इखलास तो याद रहती है। सूरह फातिहा के बारे में हदीस है कि उसे उम्मुल कुरान बनाया गया, कुरान की जान है, कुरान की जड़ है। उस सूरे को भी पढ़ेंगे तो हर हर लफ्ज पर, हर हर हर्फ पर, उसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, फिर 10-10 को 27 से मल्टीपल करते चले जाएं, रमजान की बरकतों से मालामाल होते चले जाएंगे। ऐसे ही सूरह इखलास पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रअ कुल हुवल्लाहु अहद 10 मररातिन बुनिया लहू क़स्रन फिल जन्नह। फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद की सूरत जो कुल हुवल्लाह का सूरा है उसको अगर किसी ने 10 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देता। आप इस महीने में 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 27 मरतबा पढ़ने का सवाब है आपको, तो उससे 3 गुना बढ़ करके सवाब आपको मिल रहा है। ऐसे ही जो सूरतें आपको याद हैं उन सूरतों को ही आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। और कोशिश करें जिन सूरतों को आप पढ़ रहे हैं सही तलफ्फुज़ से पढ़ने की कोशिश करें। सही तलफ्फुज़ से पढ़ाने वाले अगर आपके अतराफ में हैं, सिखाने वाले हैं, तो उनसे सीखें, कुरान मजीद को सही तलफ्फुज़ से पढ़ने की कोशिश करें ताकि सही मानों में आपको उसका सवाब मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला अता फरमाए। कुरान मजीद का जिक्र, तिलावत का, जिक्र का, नेमतों का, बरकतों का ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। जिक्र करने वालों को अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है, माफ फरमा देता है। अब यहाँ पर चंद उलमाए कराम के चंद इक़्तिबासात आपके सामने रखेंगे कि भाई आदमी ज़ाकिर कब उसे कहा जाएगा, कौन सा बंदा जिक्र करने वाला, यानी जिक्र करने जो कसरत से जिक्र करने वाला। यहाँ पर 2 चीजें हैं, कसरत से जिक्र करना और आम तौर से कभी कभी जिक्र कर लेना, ये 2 चीजों में फर्क है। कसरत से यानी ज्यादा जिक्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला, मर्द हो या औरत, जो ज्यादा जिक्र करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। यहाँ पर कसीरा की कैद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इजाफे के साथ लोगों को जिक्र की तरगीब दी है। अब कसरत से जिक्र का एतबार कैसे होगा, उलमाए कराम उसके मुतालिक से इरशाद फरमाते हैं, उसकी तंबीहात इरशाद फरमाते हैं कि कैसे उसके एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस बंदे को ज़ाकिर कसीर, कसरत से जिक्र करने वाला, कैसे उसका एतबार किया जाएगा। कि उसके मुतालिक से उलमाए कराम फरमाते हैं, जो बंदा सुबह से शाम तक अल्लाह तबारक व तआला के 5 वक्ता नमाजों के बाद
اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس بندے کو بھی ذکر کثیر کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. جیسے 5 وقت کی نمازوں کے بعد میں صبح اور شام میں اور سوتے وقت پر، اٹھتے وقت پر، گھر میں جاتے وقت پر، گھر سے باہر آتے وقت پر جس بندے نے اللہ کا ذکر کیا، تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کی، اس بندے کو ذکر کرنے والا کثرت سے شمار کیا جائے گا. 5 وقت کی نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد میں فوراً نماز کے بعد ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے. اس کی پابندی کر لینا، یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. آگے اس سے متعلق سے ذکر کروں گا انشاءاللہ. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، اور سوتے وقت کی دعا ہے، سو کر اٹھتے وقت کی دعا ہے. اسی طریقے سے یعنی نمازوں کے بعد میں دعا ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے اور گھر میں جاتے وقت کا ذکر کرنا ہے، سوتے وقت کا ذکر کرنا ہے، سوتے سے اٹھ کر کا جو ذکر دعا پڑھی جاتی ہے ان کا ذکر کرنا ہے. یعنی جب بندہ اگر اس پر پابندی کرتا ہے تو اس بندے کو بھی اللہ کی رحمت سے کثرت سے ذکر کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. مگر حضرت امام مجاہد علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ ذکر ہے کرنے والا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی تسبیح، تحمید، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا کلمہ طیبہ وغیرہ ذکر کرنے والا ہے، اس کا اعتبار جو کثیر ذکر کرنے والوں میں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ذکر کثیر کرنے والے میں اعتبار کیسے ہوگا؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب لا يعد من الذاکرین اللہ کثیرا حتی یذکر اللہ قائما وقاعدا وعلی جنب، فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کہ کثرت ذکر کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کا ذکر کرے، بیٹھ کر کے بھی اللہ کا ذکر کرے، اور لیٹ کر کے بھی اللہ کا ذکر کرے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بیٹھے وقت پر بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، کھڑے ہوئے وقت پر بھی ذکر کرنا چاہیے، بستر پر لیٹے وقت پر بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. تینوں حالتوں میں جب بندہ ذکر کرے گا، انسان کی 3 حالتیں ہیں، یا تو وہ کھڑا رہے گا، یا تو وہ بیٹھے گا، یا تو وہ سوئے گا. انسان کی زندگی کی 3 حالتیں ہیں. جب وہ اپنی تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہوگا. اس کی زندگی کے 3 حالتیں، ایک تو کھڑا ہونا ہے، ایک بیٹھنا ہے، اور ایک سونا ہے. یہ 3 ہی حالت ہے، اس سے ہٹ کر کے تو ہے نہیں اس کے لیے زندگی میں. یا تو ٹھہرتا ہے، یا تو بیٹھتا ہے، یا تو لیٹتا ہے. تینوں حالتوں میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے جو 3 حصے ہیں، کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، اس میں بھی وہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والا شمار کیا جائے گا. حضرت امام عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے اور اس کا جو حق ہے 5 وقتہ نمازوں کا، یعنی نماز کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنن کے ساتھ جب نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازوں کو جیسا اس کا حق ہے، یعنی کوئی سنت نہ چھوٹے، نہ اس میں فرض و واجب اس میں سے چھوٹ جائے، برابر وہ اس کا جیسا حق ہے، جیسے نماز کو پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں متعین ہے، مقرر ہے، ویسے ہی اگر اس کو پڑھ دیتا ہے، حضرت امام عطا فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا شمار ہو جائے گا. ہم جیسے کاہل لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کو کما حق ادا کر دیں، اس کا جیسا حق ادا کرنے کا اتنا ادا کر دیں، یہ ہمارے لیے ذکر کثیر کرنے والا شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے کم ذکر کیا ہوگا؟ پھر اس میں اور علماء کرام کے اس میں اقوال ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا يعد من الذاکرین کثیرا الا من قال فی اليوم الواحد 120,000 مرة لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں سنو، اولیاء کی بات الگ ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات الگ ہوتی ہے. جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور جو دنیا سے متاثر نہیں ہے، ان کی شان الگ ہوتی ہے، ان کا رتبہ الگ ہوتا ہے. ہم ان کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتے، مگر ہم یہ سمجھ تو سکتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، بزرگوں سے، علماء کرام سے، اولیاء سے، کہ بندہ ذکر کثیر کرنے والا کب شمار ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہر روز 1,20,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک کہ وہ ذاکر نہیں بندہ کا ذکر کثیر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا نہیں شمار ہوگا. ہماری کیا حالتیں؟ ہم دیکھیں کیا اس درجے میں ہم پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے،
مگر ہمارے لیے بھی آسان راستے ہیں، کم سے کم کوشش ہونی چاہیے۔ جب وہ اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کے اس شوق عبادت سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، عبادت کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھنا چاہیے۔ آدمی کوشش کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیکار کی باتیں کرنے کے بجائے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولنے لگے تو بول سکتا، وہ اپنے اندر ذکر کی کیفیت کو بڑھا سکتا۔ یہ کیفیت بڑھ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام بھی اس بندے پر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب بعض کے علماء اکرام نے، حضرت شیخ با جمال علیہ رحمت و رضوان، یہ یمن کے جلیل القدر علماء اکرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے تو اتنا مشکل ہے، آپ نے اپنے پاس تربیت پانے والے اپنے مریدوں کے لیے 3 درجے مقرر فرمائے ذکر کرنے کے، 3 درجے مقرر فرمائے، ایک سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر، ایک درمیانی درجے کا ذکر، ایک ادنا درجے کا ذکر جو کم سے کم ذکر ہو سکتا ہے۔ اب اس سے کم اگر ذکر کرے گا تو ذکر میں ان کے مریدین کی تربیت میں اس کو جو ہے وہ منصب نہیں ملے گا، ذاکر نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ فرماتے سب سے اونچا درجہ کیا ہے کہ بھئی ہر روز 1,20,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کی تلاوت کریں، 1,20,000 مرتبہ۔ اور ادنا درجہ، اوسط درجہ، درمیانی درجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہر روز 12,000 مرتبہ ذکر کریں، ہر روز 12,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، یہ درمیانی درجہ۔ اب اس سے بھی کم درجہ فرماتے ہیں کہ ہر روز 1,200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے۔ آپ نے اپنے مریدوں کے درمیان 3 درجے رکھے، تفاوت ان کا رکھا کہ ایک وہ جو 1,20,000 مرتبہ پڑھے، ایک وہ جو 12,000 مرتبہ پڑھے، ایک وہ جو 1,200 مرتبہ پڑھے۔ اس سے کم اگر پڑھتا ہے تو ان کے نزدیک وہ تربیت پانے والوں میں وہ ذاکر شمار نہیں ہوگا۔ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کو ہم نے کہاں رکھا، یہ اللہ والوں کی شان کیسی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے خدا کے ذکر سے مشغول رکھا، ہم کہاں ہماری زندگی گزار رہے، ہم کس قدر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، لہو و لعب کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس شیطان کا ایک اعلیٰ فون بھی آ گیا، اس کا استعمال اچھا بھی ہے، اس کا استعمال خراب بھی ہے۔ جو انسان اچھے استعمال پر، ضرورت پر اس کا استعمال کرتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جو انسان اسے برے طریقے پر، برے راستے پر، شیطانی راستے پر اس کا استعمال کرتا ہے، وہ کس قدر پریشان حال زندگی گزار رہا ہو۔ خدا کی رحمت سے دور ہونے کے اسباب، آنکھوں کی بینائی میں آنکھوں کے نور میں برکت کم ہونے کے اسباب، کانوں میں رحمت اترنے کے کم ہونے کے اسباب، عمل کے ہر اعتبار سے اس میں غفلتوں کو بڑھانے اور غفلتوں کو پروان چڑھانے والے اسباب، بچے ہیں اسکول پڑھنے والے، پڑھنے سے، سبق سے، کلاس سے دور ہو کر کے فونوں میں اپنی زندگی برباد، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ہر آدمی اس سکھ میں گھر کر کے اپنی زندگی کو خراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہماری سہولت و ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، خدا سے غافل کرنے والی اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ ضرورت بھر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے پر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسے ہمارے حال ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جانے انجانے میں ہر اعتبار سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے فون دیکھتے بیٹھتے رہ جاتے ہیں، مگر اتنے دیر میں بچوں کو تسبیح کی فکر نہیں ہوتی ہے، ذکر کی فکر نہیں ہوتی۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سبھی اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بچوں کو ذکر کی، تسبیح کی، درود کی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انہیں ایک ترغیب دینا چاہیے، ٹارگٹ دینا چاہیے کہ بھئی آج آپ اور ہم سب کو مل کر کے اتنا ذکر کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں اتنے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ آج آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا، آپس میں اپنی نیکیوں کو بانٹ کر کے اس پر اور مزید چاہت کو بڑھانے کی اور مزید اس پر رغبت کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آج ہمارے پاس کیا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنے گھر کی کہ ہمارے گھر میں کتنی نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، کتنا ذکر پڑھا کیا جا رہا ہے، کتنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں جانور کی چیز زندگی گزار رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کام دھندے پر بھاگتے ہیں، شام میں آتے ہیں تھکے ہارے پڑ جاتے ہیں، بستر پر سو جاتے ہیں، زندگی بھر دن بھر رات بھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بے شک ہمیں اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کے ذکر سے غافل ہو جائیں، ہم خدا کی رحمت سے دور ہونے کے اسباب کو بڑھاوا دیں، اپنے گھر کے ماحول کو بگڑنے کا موقع دیں۔
گھر کے ماحول کو سنبھالنا، گھر کے ماحول کو بگاڑنا یہ گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گھر کے بڑے اگر صحیح طریقے سے رہتے ہیں تو گھر کے چھوٹے بھی صحیح طریقے پر چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی۔ ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، مگر خامیوں کمیوں پر نظر کر کے اپنے نیکیوں سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ چند نیکیوں پر نظر کر کے اپنے خامیوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ ہر اعتبار سے اپنے نیکیوں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی خامیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات اولیاء کرام نے یہ جو طریقہ ہمیں بتایا، یہ فرماتے پھر آپ اور بھی کم درجہ پھر فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا وہ ایک اور ہمارے لیے آسان ہے، آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقِيلَ مَنْ دَاوَمَ عَلَى 300 مَرَّةٍ يَوْمِيًا يُعْطُ مِنَ الذَّاكِرِينَ كَثِيرًا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 300 مرتبہ اگر ہر روز خدا کے کلام کا، خدا کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ بندہ ذاکر مانا جائے گا، ذکر کثیر کرنے والا مانا جائے گا۔ مگر یہاں حال یہ ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ذکر میں اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارے ذکر میں اللہ کی رضا کی طلب پیدا ہو جائے، دنیا والوں کے سامنے ہمارا نام ہو جائے، یا دنیا والوں میں ہم کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، ذاکر ہیں، یہ شہرہ ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب ہماری ایک تسبیح بھی اللہ قبول کر لے، وہ فائدے کی بات ہے۔ کتنی تسبیح ابلیس نے پڑھا ہے، ابلیس بھی کم عبادت کرنے والوں میں سے نہیں، اس نے بھی بہت کچھ کیا ہے، مگر کیا کیا ہے؟ اس نے خدا کی نافرمانی کر ڈالی۔ تو بسا اوقات ہمیں خدا کی بارگاہ میں عاجز ہونا ہماری کم نیکیوں کے باوجود بھی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور بسا اوقات خدا کی بارگاہ میں مغرور ہو جانا، غرور پیدا ہو جانا، تکبر آ جانا، وہ بہت ذاکر، بہت عبادت ہو کر کے بھی وہ مردود اور راندہ درگاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اپنے اندر خدا کے خوف کو بیدار رکھیں، اور جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کا ذکر کریں۔ فرماتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقتہ نمازوں کے بعد میں جو تسبیح ہے معصور ہے، یعنی سنت جس کے متعلق سے سرکار نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 یا 30 پر 4 مرتبہ، 2 روایتیں حدیث کی ہیں، لہذا علماء کرام 30 پر 4 کا اعتبار یہاں پر زیادہ کرتے ہیں۔ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کو پڑھنا۔ ان تسبیحات کو پڑھنے والا 5 وقت کی نمازوں کے بعد میں جو اس پر پابندی کرتا ہے وہ ذاکر مانا جائے گا، ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرنے والا ذاکر مانا جائے گا۔ ایک شخص، اب یہاں پر دیکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم آدمی اپنے آپ کو نیکی کی طرف بڑھانے میں کبھی کبھی سنت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت کو نہیں بدلنا چاہیے، جتنا وہ سنت میں وارد ہے اتنا وہ ذکر نماز کے بعد کا جو ذکر ہے اس میں کر لیں، بعد کا صبح سے شام تک کا جو اپنا ذکر ہے، جو اپنا وقت ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی تسبیح و تحمید میں وقت گزارتے رہیں، تاکہ آپ کا وقت آپ کے لیے صحیح معنوں میں برکت والا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ شخص اپنی زبان کو، اپنے عمل کو برائی سے نہیں روک سکتا، فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار کہ اللہ کو روزے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایسے روزے دار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اپنی رضا کو سرفراز کرنے والا نہیں ہے اس بندے کے لیے، بلکہ اس بندے سے راضی بھی نہیں رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے رحمت کے حصے سے محروم کر دے گا۔ جو بندہ روزہ تو بھوکا پیاسا تو رہ گیا مگر اپنے زبان اور عمل کو برائی سے وہ نہیں روک سکا، تو اس بندے کا روزہ اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے جس میں ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے عمل کو بھی برا کرنے سے، برا بولنے سے بچائیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بھی اپنی زبان کو روکتے نہیں ہیں، اور اپنے عمل کو برا گناہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ جب ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ اپنی زبان کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو
اپنے اخلاص کو، اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے تیار رکھیں اور وہ بات بولیں جس پر خدا و رسول راضی ہوں، وہ کام کریں جس پر خدا و رسول راضی ہوں، وہ عمل میں شوق اور رغبت رکھیں جس سے خدا و رسول راضی ہوں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے صحیح طریقے سے روزہ ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ پروردگار ہم میں جو قرضدار ہے مولا انہیں بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ظفر میں مولا ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک باخلاق باکردار فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے، مددگاروں، کفو و نگہبان مہیا فرما۔ مولا ہمیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں امن، امان، چین، سکون، سلامتی عطا فرما۔ بد عقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، ضلالت سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما۔ مولا ہمیں تا دم زیست ایمان کی سلامتی اور دنیا سے جانا ایمان پر نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنين وما علينا الا البلاغ المبين برحمتك يا ارحم الراحمين۔